أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر. لا Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat.
والحمد لله الذي لعبده مختار من دعانا إليه. لبيك اللهم لبيك، لبيك يا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. صدق الله العظيم. قال نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Masyarul muslimin, sidang salat Jumat rahimahumullah, ayahanda orang tua kami, para sepuh alim ulama, cendik pandai cendekiawan, tokoh masyarakat, tokoh agama, saudara-saudara, teman-teman ananda kami yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Jumat yang mulia ini, Sayyidul Ayyam 18 Agustus 2023, tepat pada bulan 1 bulan Safar tanggal 1. Bapak-bapak, hari ini kita memasuki 1 Safar 1445 Hijriah, bulan kedua dalam kalender Hijriah. Berarti 1 bulan lalu sudah kita peringati berbagai macam peristiwa-peristiwa di zaman sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada sahabat tabi'in, ulama, para habaib asadi, sampai kemudian zaman di penghujung akhir zaman ini. Insyaallah peristiwa Muharram sebulan full kita laksanakan, kita peringati, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Bukan hanya meningkatkan ibadah wajib, tapi bagaimana bisa menyempurnakan kualitas takwa, yakni wal qaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Bagaimana seseorang itu mampu untuk saling memaafkan kepada sesamanya dan mampu menahan amarah. Insyaallah melalui mimbar Jumat ini kita akan berbagi tentang khazanah pengetahuan-pengetahuan Islam untuk menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya hidup di dunia hanya persinggahan, sama-sama tujuan kita bersama adalah mencari bekal untuk menuju kampung akhirat. Amin, insyaallah. Ada kisah yang mengingatkan kita pada bulan Hijriah, yakni bulan Muharram, ketika Nabi SAW hijrah ke kota Taif, yang saat itu penduduk di sekitar Taif tidak terima dengan kedatangan Nabi dan para pasukannya. Kemudian Nabi SAW mendapat perlakuan yang tidak santun, yakni dilemparilah Nabi beserta pasukan Nabi, para sahabat, dengan kotoran, dengan benda, dari mulai anak kecil sampai orang dewasa, menunjukkan ketidaksenangannya karena Nabi datang membawa syariat, karena Nabi datang membawa sebuah kebenaran.
Jadi dilempari Nabi dengan para sahabatnya sehingga membuat pelipis Nabi bocor. Saat itu Nabi SAW diminta para sahabat, wahai Nabi, engkau berdoa. Kalau engkau berdoa, Allah akan buat kota Taif ini seluruhnya luluh lantak. Tapi apa yang terjadi, bapak-bapak hadirin sekalian? Nabi SAW sebagai manusia yang paling mulia di muka bumi ini mendoakan kebaikan untuk kota Taif tersebut, sehingga insya Allah lahirlah keturunan-keturunan dari kota Taif nanti sampai di zaman ini yang akan ikut serta memperjuangkan agama Allah. Mungkin hari ini bapak-bapak kalau kita disuruh mengurutkan keturunan dari mulai ayah, kakek, buyut, sudah tidak bisa lagi menjelaskannya. Habis 4 atau 5 keturunan ke atas. Sementara para habaib pada zuriat Rasulullah mampu menjelaskan 40 keturunan mereka sampai bersanad kepada Nabi Muhammad SAW. Maka apalagi yang menjadi penghalang kita hari ini untuk bisa memuliakan Nabi Muhammad SAW? Kok kita keturunan yang tidak jelas? Bahkan mungkin kita keturunan dari Abu Jahal, keturunan dari Abu Lahab, keturunan dari orang-orang yang membenci Nabi. Jangan salah bapak-bapak, coba kita introspeksi diri jamaah hadirin sekalian. Kenapa kita malas sholat? Kenapa kita masih sering menceritakan aib saudara? Kenapa kita masih jadi orang pemarah? Kenapa kita masih jadi orang pendendam? Coba introspeksi diri. Apakah mungkin kalau diurutkan sampai ke urutan ke atas, urutan sanad kita paling atas itu adalah orang-orang pembenci Nabi Muhammad SAW? Na'udzubillah min dzalik. Kita berdoa bersama, walaupun hari ini sanad ke atas itu tidak kita ketahui, tapi kita memohon kepada Allah untuk bisa punya karakter, punya pribadi, punya akhlak yang seperti akhlak Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam sebuah kitab Al-Qaiful Akbar, ini kitab tentang huru-hara penciptaan dan luluh lantahnya zaman. Jadi sebelum zaman diciptakan dan sejak nanti zaman dihancurkan, ada dalam kitab ini. Yang paling utama itu adalah pengertian atau penjelasan tentang penciptaan bumi dan alam semesta. Jangankan bumi dan alam semesta, penciptaan ruh manusia itu diambil dari pecahan ruhnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau hari ini ada di antara kita yang enggan untuk memperingati perayaan maulidin Nabi Muhammad SAW yang sebentar lagi kita lakukan, dengan atas dasar Nabi tidak melakukan, Nabi tidak buat, maka semuanya bid'ah. Hati-hati hadirin. Maulid itu adalah bentuk cinta umat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau di kampung kita mungkin setahun sekali, di beberapa tempat sudah buat 40 malam berturut-turut. Di Jawa sudah buat setiap pekan, di Medan sudah buat sepekan 2 kali. Di beberapa tempat sudah buat maulid kullayaum, setiap hari membahas tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Ada satu imam namanya Imam Ali, bapak-bapak hadirin, membuat syair banyaknya ratusan ribu syair tentang Nabi Muhammad SAW. Tapi apa katanya? Yang saya buat ini hanya sedikit dari begitu banyak keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Itu masih Nabi, Pak. Belum Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta ini. Nah, beranjak dari permasalahan dan persoalan dan sejarah ini, Khatib membacakan ayat di awal tadi tentang surah Al-Balad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan kita dalam keadaan susah dan payah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan susah dan payah ini maksudnya apa? Dulu penciptaan kota Mekah, sejak adanya kota Mekah dan berlangsungnya kehidupan di kota Mekah, banyak orang-orang yang menjadi budak hamba sahaya. Tapi banyak juga yang menjadi orang-orang saudagar kaya.
Nah, saudagar kaya ini merasa punya hak milik atas budak yang tidak punya apa-apa. Dia jadikan budak-budak itu sebagai alat mainan mereka, diperdaya, disiksa, dibuat semena-mena. Maka Allah turunkan ayat ini untuk mengatakan kepada manusia di zaman itu bahwa manusia, kamu tuh gak akan punya mata kalau gak aku berikan. Kita gak akan punya pikiran kalau bukan Allah yang berikan pikiran itu. Hari ini apa yang ada kepada kita, semua yang lengket di badan kita, aset-aset yang ada di rumah kita, segala hal yang menjadi harta benda kekayaan kita, semuanya Allah yang berikan. Maka sangat mempermalukan sekali kalau ada manusia hari ini yang merasa sombong dengan saudaranya ketika dia dititipi sesuatu yang berlebih dalam bentuk materi. Ya, ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Ketahuilah manusia, aku yang berikan kalian. Kok kalian mengira gak ada yang berat, gak ada yang bertanggung jawab atas yang kamu miliki? Aku yang bertanggung jawab. Kamu hari ini bisa dengar, bisa melihat, bisa melakukan apa-apa, aku yang buat. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah, para hadirin, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah, hari ini bulan Safar adalah bulan ketika di mana Nabi dan para sahabatnya banyak melakukan perperangan. Nah, di bulan ini ayo kita lakukan perperangan itu, tapi bukan dalam bentuk zahir, perang kepada hawa nafsu sendiri. Tanya diri, introspeksi sebelum tiba jadwal kematian. Pantaskah kita hari ini melakukan perbuatan yang sia-sia, meninggalkan syariat, menelantarkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW, sementara kita tahu banyak tanda-tanda kiamat sudah di depan mata. Termasuk mungkin hari ini adalah Allah berikan kita nikmat yang sangat ditunggu-tunggu oleh bangsa Indonesia. 78 tahun sudah bangsa ini merdeka dari penjajah, dan itu bapak-bapak hadirin, mungkin sebagian besar di antara kita tidak merasakan perjuangan itu. Maka kalau sudah tahu tidak merasakan, maka malu. Tahu diri. Sudah capek susah payah, para veteran, para penerus pejuang bangsa itu memperjuangkan kita sehingga berdiri tegak menjadi negara Indonesia. Lah kok malah generasinya mempermalukan negara itu sendiri. Anak-anak mudanya narkoba, maksiat, orang tuanya berjudi. Na'udzubillah min dzalik. Kata Nabi SAW, ketika banyak datang suatu bencana dalam sebuah negara, itulah tanda-tanda nanti akan hancurnya negara itu. Kita tengok Pak, berapa banyak musibah menimpa negara Indonesia kita tercinta di beberapa tempat. Yang kita tahu mungkin maraknya maksiat dan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Ada tanah longsor, banjir, tsunami. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hari ini bapak-bapak yang dimuliakan Allah, jadikanlah momentum bersejarah ini tepat pada bulan Safar, bulan perjuangan, tepat pada bulan Agustus, bulan perjuangan, tepat pada bulan setelah bulan Muharram, bulan Hijriah, bulan kita menempuh pribadi yang menjadi lebih baik lagi. Jadikanlah momentum hari ini untuk saling menyokong, menopang, untuk sama-sama mengarahkan kepada kebajikan, kebenaran. Amar ma'ruf nahi munkar, itu pesannya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bukan amar ma'ruf saja. Beberapa waktu lalu Khatib Al-Fakir berjumpa dengan seseorang mengatakan seperti ini, tugas saya sudah selesai, yang penting melaksanakan kebaikan. Miris sekali menjadi umat Nabi Muhammad mengatakan hal seperti itu. Nabi Muhammad itu Pak, ketika saat di penghujung wafatnya, apa yang beliau katakan? Ummati, ummati, ummati. 3 kali beliau katakan kepada kita ummati. Kenapa? Karena dia tahu setelah sepeninggal Nabi Muhammad SAW akan berebutlah manusia terhadap kekuasaan yang sangat berlimangan ini. Contoh pada perang Uhud, ketika Nabi bilang jangan turun dari gunung Uhud, turun Pak, merebut emas. Terakhir kalah di perang Uhud. Nabi rahangnya kelempar besi sehingga keluar darah dari gusinya. Itu masih zaman Nabi Pak. Maka wajar kalau hari ini
Setelah sepeninggal Nabi, sepeninggal Khulafaur Rasyidin, ada kerajaan Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, sampai kerajaan di Indonesia, kerajaan Demak, kerajaan Saljuk, sampai berdirinya kemudian negara Indonesia. Orang-orang berebut dengan kekuasaan wajar. Tapi pertanyaannya, apakah kita juga ikut-ikut? Apakah kita cinta sama kekuasaan itu? Apakah kita ikut-ikut merebutkan kekayaan itu? Malu, Pak. Malu. Nabi Muhammad SAW 63 tahun diutus ke dunia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak kita. Sampai Nabi mati, lahirlah kita besar seperti ini, memperebutkan itu. Entah gimana kita menunjukkan wajah kita di depan Nabi Muhammad SAW. Kita berdoa hari ini, mudah-mudahan hari ini menjadi titik awal untuk kembalinya iman dan takwa kita menjadi iman dan takwa yang kokoh, yang ketika turun dia naik lagi drastis karena kita selalu berkumpul dengan orang-orang salih, selalu membalikkan kepada semua ajaran-ajaran Islam, yakni Al-Quran dan Hadis, para ijma' ulama, fatwa-fatwa ulama dan sebagainya. Insyaallah mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kehidupan kita masa sekarang dan masa yang akan datang. Wal afu minkum, barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban kathiran mubarakan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da' wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain زيارة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة يا رب العالمين. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة لا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم اجعل هذا البلد بلد إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين وعلماء والحبايب والأساتذة وكل غيرها برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم فاسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله
sufuf, minta maaf, rapatkan suf dan rasul. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada, walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, wa nuyassiruka lil yusra, fadhakkir in nafa'ati dhikra. Sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يعود السلام أين ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله
berdiam diri, kita minta izin ini ada amanah untuk mengirimkan doa 3 tahun atas meninggalnya Ayahanda Mulyadi bin Lagino. Bila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in wa likafatil anbiya'i wal mursalin syai'un lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa awladina wa ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mawsusan hadhihi ila ruhi adina Mulyadi bin Lagino wa kulli niyatin salihah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله
شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله رب العالمين على كل نعمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب قلوبنا ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا نحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا رحمن فاغفر لنا يا رحيم فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم بارك لنا في سفر وبلغنا رمضان اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعل حاجتنا حاجة طيبة ونيتنا نية صالحة ودعاءنا دعاء مقبولا خصوصا على هذه النية لرؤيا بنا واليد بالتذكرة وكل نية صالحة يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا اللهم لا تحرمنا أجره اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وقي فتنه القبر وعذاب النار اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنه وتجعل قبرهم اللهم اجعل قبرهم من روضة من رياض الجنه ولا تجعل قبرهم مهرة من غفار النيران ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله